محرم الحرام گلگت بلتستان میں ایک بہت ہیوی ایکسرسائز ہے ان ٹرمز آف لا انفورسمنٹ اینڈ ان ٹرمز آف سیکیورٹی ارینجمنٹس. پاسٹ ہسٹری کو بھی دیکھا جاتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا انپٹ بھی لیا جاتا ہے، ضلعی انتظامیہ اور جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور پھر پولیس سیکیورٹی آرڈر جاری کیا جاتا ہے. اس مرتبہ حسب سابق کوئی 19,000 سے زیادہ مجالس کو ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، جو کہ مختلف اوقات میں گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع مختلف علاقوں میں منعقد ہو رہے ہیں. 437 ہمارے جلوس ہیں، جن میں سے آخری دن یعنی 10 محرم الحرام کو 198 جلوس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. 6,000 کے لگ بھگ جو لا انفورسمنٹ کی ڈپلائمنٹ ہے وہ ہوگی. آن کال ریزرو فورسز اس کے علاوہ ہوں گی کہ جو گاڈ فاربٹ کسی ایونچویلٹی کی صورت میں یا ایک خاص سچویشن ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہم نے وہ ریزرو میں رکھنی ہوں گی. منسٹری آف انٹیریئر سے ہیلی کاپٹر کے لیے ایریل سرویلنس کا بھی انتظام کیا گیا ہے. جو سڑکوں پہ پیچ ورک ہے اس کے لیے بھی ریکویسٹ بھیجی گئی ہے اور وہ بائی اینڈ لارج مکمل ہو چکا ہے. لائٹنگ کے لیے سیکٹری پاور وہ دن رات مصروف ہے. ہمارے تمام تر انتظامات جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ایون اس میں جو سیف سٹی کا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. کنٹرول روم قائم ہے. ہماری طرف سے انشاءاللہ انتظامات پورے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ خیریت سے اور امن سے یہ ہو. اور اس میں جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی ان جنرل اور پھر علماء اور یہاں کے عمائدین ہیں، ان کے ایک کلیدی کردار ہوتا ہے اور رہا ہے. تو ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہے ایٹ ایوری لیول. ان سے ہماری مذاکرات ہو چکے ہیں. پیس کمیٹی از لیڈنگ دا پروسیسز. ہم سے پہلے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی عمائدین ہیں وہ ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. جہاں جہاں پہ کوئی اریٹیشن ہے، جہاں کوئی غلط فہمی ہے یا جہاں اعتراض ہے وہاں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. That's it. سر کیا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، فیڈرل مختلف ایجنسیز کی طرف سے کیا کوئی تھریٹس وغیرہ ہیں اس دفعہ؟ There is no specific threat to محرم ایکٹیویٹیز ان GB. لیکن جو ریجنل ہمارے حالات ہیں ان کے تناظر میں ہماری تیاری اس نوعیت کی ہے کہ جیسے تھریٹ الرٹس ہوں، کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا. جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ لازماً یہ کوشش کریں گے کہ GB کے امن کو سبوتاش کیا جائے، یہاں کے لوگوں کو سیکٹیرین اور سب نیشنلسٹ ٹیمز پر لڑایا جائے. تو ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میرے خیال میں سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ ہم نہیں لے رہے. جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو اسٹریچ کر سکتے ہیں، جو محنت ہو سکتی ہے، دیٹ از دا میسیج ڈاؤن ٹو اے کانسٹیبل کہ ڈو واٹ یو کین ود واٹ یو ہیو ویئر ایور یو آر. افغانستان میں حالات بدلنے کے بعد اس کے اثرات گلگت بلتستان میں یقیناً پڑیں گے. ان اثرات سے نپٹنے کے لیے، ان اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، اٹس بگر نیشنل سیکیورٹی کویسچن، جو کہ میرے خیال میں میرے پے گریڈ سے بڑا سوال ہے. ہم اپنی تیاریاں پولیسنگ کے جو کرائم کے حوالے سے ہیں یا ہمارے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو اسپیشل برانچ کے تھرو دیکھ رہے ہیں، یا ہم جو ڈینائی کر رہے ہیں ہم کسی بھی ایسے فارن ایلیمنٹ کو کہ جو یہاں پر امن کو تھریٹ کر سکے. ہوٹل آئی
ہو گیا، راستوں میں ہماری جو چیکنگ کا نظام ہے، اس طرح جو رینٹ کا سسٹم ہے اس کو ہم بہت ویجیلنٹلی دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ ہوٹل آئے جو رینٹ کا سسٹم ہے یہاں پر کلائنٹ اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں، باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہو، تو اس میں اگر ہم ویجیلنٹ ہو انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ میجر مسئلہ نہیں بنے گا۔ کیونکہ یہاں پہ بارڈر پولیسنگ تو ہے نہیں گلگت بلتستان کے اندر، اور آئے روز کافی سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز یعنی کہ اس سے پہلے بھی میڈیا کے اندر یہ ریکارڈ ہوتے رہے، بابوسر کے اندر کے پی پولیس کی انٹرفیرنس رہی، آتے رہے جس میں بڑے تحفظات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھو، جو چیک پوسٹ ہیں وہ پورے ملک کے مقابلے میں آپ کے یہاں زیادہ ہیں۔ کہیں پہ بھی اس ملک میں آپ کراچی سے ایک ٹورسٹ چل پڑتا ہے، بابو سر ٹاپ تک اس سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اور ان نیسیسری بعض جگہوں پر ڈپلیکیشن بھی ہے۔ مثلاً آپ اسکردو روڈ پہ نکلتے ہیں تو اسکردو شہر تک پہنچتے 4 جگہوں پر چیکنگ ہو رہی ہے، اور ان 4 جگہوں میں کہیں کوئی اور سڑک جوائن نہیں کر رہا اسکردو کو کہ آپ کو ضرورت پڑے کہ آگے بھی ایک چیک پوسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ایکسیس ہے وہ اس وقت آج جب کہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو وہ 0 پوائنٹ پر اگر آپ چیکنگ کریں تو مزید کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ خنجراب ٹاپ بھی بند ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غزر ہے اس پہ بھی ہماری بھی ڈپلائمنٹ ہے، اور چترال سکاؤٹس کی بھی ہے، اور چترال پولیس کی بھی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی تشویش ٹوٹلی مس پلیسڈ ہے۔ پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیک پوسٹوں کی تعداد بڑھائے، باقی ماندہ پورے ملک اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں چیک پوسٹ لگانا چاہتا ہوں، اور سول سوسائٹی، سیاسی قیادت یا بلوچستان جیسے ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر پولیس کا چیک پوسٹ نہ ہو، لوگوں کو پرابلم ہے۔ یہاں پر پولیس یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ یہ ضرورت سے زیادہ چیک پوسٹ ہے اور ان نیسیسری ڈپلیکیشن ہے، جس کا یہاں کے ٹورزم پر انتہائی منفی اثر ہے۔ جی بی کی معاشی ترقی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی ٹورزم پر۔ تو ہم نے رسک لیا، ہم نے ایک بات کی کہ جی ان چیک پوسٹوں میں ٹھیک ہے آپ لوکل لوگوں کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں ان کی رائے ان چیک پوسٹوں کے بارے میں اچھی نہیں ہے، چیکنگ ہونی چاہیے۔ اور ہم اس کو ابھی ڈیوائسز کے تھرو، یہ ہوٹل آئے ہو گیا اور کچھ اور ہم الیکٹرانک گیجٹری انگیج کر رہے ہیں کہ جس سے شاید پھر ٹورسٹ پھر بھی سکے اور اس کی مانیٹرنگ بھی بہت افیکٹو انداز میں ہو جائے۔ سر، گزشتہ دنوں کے پی کے پولیس کا ایک واقعہ ہوا، وہ پر بابوسر ٹاپ میں آ گئی اور گلگت بلتستان کے حدود میں آ گئی، جہاں پہ دیامر پہ اور گلگت کی سول سوسائٹی نے بڑا شور اٹھایا۔ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے پروونسز کے درمیان، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ آ کے وہ انٹرفیرنس کا حق رکھتی ہے کے پی پولیس؟ دیکھو، جب وہ ہاٹ پر سوٹ میں جا رہے ہوں تو وہ مملکت خداداد پاکستان کے حدود میں کسی بھی صوبے کی پولیس بغیر اجازت کے، بغیر لوکل پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کے وہ جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، لاء میں یہ بھی پروویژن ہے کہ آپ کسی اور تانے کے حدود میں جاتے ہیں اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مقامی تانے کو انگیج کروں تو وہ یہ انفارمیشن لیک کریں گے تو آپ پھر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر باقی صوبوں کی انٹریکشن کم ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک نئی تازہ خبر کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا گیا۔ آپ پنجاب اور کے پی پولیس کا انٹریکشن دیکھ لیں تو ہر روز پنجاب پولیس آئی ہوئی ہوتی ہے پشاور میں، وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، 4 میں وہ جاتے ہیں، اور اسی طرح کے پی پولیس جو ہے وہ فیصل آباد میں، اور آپ کی اپنی پولیس کراچی جاتی ہے، یہاں کا میرا پی او ہے
تو میں اگر میرے اچھے ٹرمز ہوں کراچی پولیس کے ساتھ تو میں ریکویسٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی ہی پولیس بھیجتا ہوں، اور اکثر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم گرفتار کر کے پھر اس کے بعد ان کے تانے میں اسے ہم رجسٹر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیو تھا جس کو ہم نے کراچی میں پکڑا ہے۔ تو اس طرح ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، نہ کوئی قباحت ہے۔ پچھلی دفعہ بابوسر کے مقام پہ کچھ کالعدم کمانڈروں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پولیس کا کوئی کردار نظر نہیں آیا، آپ ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا، ابھی تک کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ پولیس کا بڑا زبردست ایکشن ہوا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس واقعے کے امیجیٹ آفٹرمات میں پولیس نے جی بی اسکاؤٹس کو انگیج کیا اور رینجرز کو بھی انگیج کیا، اور 10 دن کا آپریشن ہوا، 100 کے لگ بھگ مفرور پکڑے گئے۔ ہر اس گھر پہ دستک ہوئی جس گھر سے ہمیں یہ تشویش لاحق تھی کہ یہاں سے امن و امان کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بارڈر ایریا سے اسپیشلی گزر کے اور دیگر نالہ جات ہیں، یہاں سے عوام کا بڑا شور اٹھتا ہے کہ سیکورٹی نہیں ہے، پولیس تعینات کی جائے، کیا اس حوالے سے مختلف نالوں کے اندر سیکورٹی کے خاطر کا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ تمام جو نالہ جات ہیں ان پہ سیزنل چیک پوسٹ ہیں، اور پچھلے دنوں میں خود ڈائریکٹر جی بی اسکاؤٹس کمانڈر صاحب ایف سی نے ہمیں لے گئے تھے۔ ہم نے تمام جو افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈرز میں راستے ممکن ہیں تو ان تمام راستوں کو ہم نے چیک کیا ہے، اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ پولیس یا جی بی اسکاؤٹس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہے۔ بارڈر پہ بھی ہے اور نالہ جات میں بھی ہے، اور اس کے ڈویڈنڈز آ رہے ہیں۔ غزر سے ابھی تک نالہ جات کی طرف ابھی تک کسی جانور کی چوری ہونے یا کسی اور کرائم کی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ داسو حادثے کے بعد ہاسٹائل ایجنسیز اور دیگر جو ہیں پاکستان مخالف قوتیں، وہ خصوصاً کے پی اور گلگت بلتستان میں ایکٹیو ہوں گے، ان کو روکنے کے لیے، ان کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے گلگت بلتستان پولیس؟ میرے خیال میں پہلے بھی اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں اسپیشلائزڈ ہمارے اس ملک کے اندر ادارے ہیں، اس کے علاوہ فرسٹ رسپونڈر ہونے کے ناطے پولیس فورس بھی بالکل چوکس ہے، اور ہمارے چیکنگ کا جہاں نظام بہت مستعد ہے، بہت زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے چیکنگ کا نظام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسپیشل برانچ کو بھی ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کے پی کے جو اسپیشلائز سکولز ہیں آف انٹیلیجنس گیدرنگ، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور ہم وہاں سے اپنے جوانوں اور افسروں کی بھی ٹریننگ کرائیں گے۔ اس کے علاوہ سی ٹی ڈی یہاں پر نہیں ہے کوئی ایک آرگنائز سی ٹی ڈی کہ جو ریسورسز بھی ہوں، اور ہم اس کو جو پنجاب کی سی ٹی ڈی ہے وہ ایک ہائیسٹ لیول ہے، ایک ماڈل ہے آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، تو ہم اسی کی بنیاد پر ہم نے سمری موو کی ہے، اور محرم الحرام کے بعد ہماری سب سے زیادہ جو کنسنٹریشن ہوگی وہ سی ٹی ڈی کو ڈیولپ کرنے پر ہوگی۔